الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد صدر گرامی قدر قابل صدر احترام علماء کرام و برادران اسلام، تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ، چند تفسیری فوائد اور مختصر طور پر ذکر معراج شریف کرنے سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے زیر اہتمام یہ پہلا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی اس انجمن کو اور اس انجمن کے اراکین اور معاونین کو دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایسی انجمنوں کی ضرورت ہے جو اس پرفتن دور میں دین اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و اشاعت کا کام سر انجام دیں. اس لیے کہ گمراہی اور بد اعتقادی کی آندیاں چل رہی ہیں اور حالات بڑے عجیب و غریب صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بھی ایک جہاد ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقائد اور اخلاق و اعمال کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں اور جلسے منعقد کر کے علماء کرام کی پر اثر تقریروں کے ذریعے سے ان کو مختلف قسم کے شکوک و شبہات سے بچایا جائے اور ان کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں ایک عرصے سے حیدرآباد میں
حاضر ہوتا ہوں. کئی سال ہو گئے ہیں حاضر ہوتے ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی حاضری ہوتی رہے گی، اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف اور آپ حضرات کو خطاب کرنے کا شرف بھی حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ جلسہ بسلسلہ معراج شریف منعقد ہوا ہے. معراج شریف کے واقعات اپنے اندر اتنی تفصیل رکھتے ہیں کہ اگر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے. اس لیے میں موٹے موٹے واقعات بیان کروں گا اور جہاں تک ہو سکے گا بیان کروں گا، کیونکہ ضمن میں چند مسائل بھی بیان کرنے ہیں جن کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے گئے، کیوں سیر کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا، غور کیا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے، قرۂ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، لے جانے والا اور سیر کرانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے.
پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات علی کل شیء قدیر ہے جس نے سیر کرائی اور جو لے گیا، کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے بندے ہیں، ہم دل و جان سے مانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کا بندہ ماننے سے آپ کے نور ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں تو اللہ نے بے عبدہ ہی فرمایا ہے اور تم کہتے ہو حضور نور ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ اور اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں؟ تو کوئی کہے کہ بھئی اللہ نے تو بے عبدہ ہی فرمایا ہے اور تم کہتے ہو رسول ہے، اللہ نے تو بے عبدہ ہی فرمایا ہے اور تم کہتے ہو نبی ہے، اللہ نے تو بے عبدہ ہی فرمایا اور تم کہتے ہو حبیب ہے۔ تو جس طرح بے عبدہ ہی کے فرمانے سے رسول ہونے، نبی ہونے، حبیب ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اسی طرح بے عبدہ ہی کے فرمانے سے نور ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ عبد ہونا ایک الگ صفت ہے، نور ہونا ایک الگ صفت ہے۔ عبد ہونا نور ہونے کے منافی نہیں اور نور ہونا عبد ہونے کے منافی نہیں۔ جو نور ہے وہ عبد بھی ہے۔ عبد کے معنی ہے عبادت کرنے والا، عبد بمانا عابد ہے، عبادت کرنے والا، اور چاہے کوئی نور ہو چاہے کوئی خاکی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے سب ہیں۔ چنانچہ نوریوں پر بھی عبد کا اطلاق ہوا۔ سنو، فرشتوں نے یہ کہا، مشرکوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ مشرکو، تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں تو پھر کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل ہم عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے۔ عباد جمع ہے عبد کی، تو قرآن میں فرشتوں پر بھی عبد کا اطلاق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عباد فرمایا ہے۔ اب بتائیے، اگر فرشتوں پر عبد کا اطلاق ہو گیا تو کیا ان کے نور ہونے کی نفی ہو گئی؟ وہ نور نہیں رہے، وہ نور ہیں، اور نور ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے عبد بھی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبد بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو سرکار نور بھی ہے اور سرکار اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں۔ یہاں بے عبد ہی کیوں فرمایا؟ بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، یہاں بے عبد ہی فرمایا ہے۔
اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمتیں تو بڑی ہیں، مگر میں اس وقت صرف ایک حکمت پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ دیکھو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا بے عبدہ ہی، اور جب میرے تمہارے پاس تشریف لائے تو پھر کیا فرمایا؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں کون ہیں؟ یہ ہمارے رسول ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تجھے شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا دھیان کرو، میرے تمہارے پاس تشریف لائے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری روشن دلیل ہیں، یہ سراپا معجزہ ہیں، یہ نور ہیں، یہ سراج منیر ہیں۔ اور یہی رسول جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ ذرا غور کرو اس میں کیا راز ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں کیونکہ مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مثال بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یہ مثالیں ہم لوگوں کے واسطے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، غور سے کام لیں۔ تو مثال بیان کرنا سنت الہیہ ہے، اور مثال سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا مثال مثال ہی ہوتی ہے، مثال کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ ادھر دھیان کرو، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، بڑی عظمت و شان والا، بڑے جاہ و جلال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار بادشاہ ہو، وہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو، تو بتاؤ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں؟ بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا، وہاں اپنا روب و جلال دکھانے، اپنا دبدبا اور اپنے اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا، بلکہ نیاز مند بن کے ماں کو سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا۔ ماں دور سے دیکھے گی، کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے، بادشاہ سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں پشت پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی۔ مجھے بتاؤ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا۔ جب ماں کے پاس گیا تھا تو کیفیت اور تھی، جب ماں کے پاس گیا تھا کیفیت اور تھی، اور جب قوم کے پاس آئے گا تو کیفیت اور ہوگی۔
ادھر دھیان کرو. اور اگر قوم بھی دیکھ کر کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو مجھے بتاؤ کہ وہ قوم لائق اور مہذب قرار پائے گی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے. ماں باپ کا حق ہے اس کو بیٹا کہے، قوم کا حق ہے اس کو بادشاہ کہے. بلا تشبیہ و تمثیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا ہے. رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے. اگر ہم بھی بندہ بندہ ہی کہتے رہیں گے تو یہ ہمارے واسطے لائق نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو شان عبدیت سے حاضر ہوئے، عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے. لیکن جب میرے تمہارے پاس آئے تو شان نبوت اور رسالت کے ساتھ تشریف لائے. رب کی بارگاہ میں چونکہ شان عبدیت سے حاضر ہوئے تھے تو رب نے بے عبدہ ہی فرمایا میرے تمہارے پاس شان نبوت اور رسالت سے تشریف لائے تو رب نے رسول و نہ فرمایا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات پیش کروں. دیکھو نبی کریم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے، عاجزی کرتے، زاری کرتے، گر گراتے تھے. اور جب مخلوقات کے پاس آتے تھے تو پھر انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، درختوں کو حکم دیا وہ چل کر آئے، پتھروں نے کلمے پڑے. معلوم ہوا کہ ان کی شان عاجزی بھی حق ہے اور شان قدرت بھی حق ہے. رب کی بارگاہ میں عاجز ہوتے ہیں، مخلوقات کے سامنے قادر ہوتے ہیں. اللہ لیکن بعض لوگوں کو شان عاجزی نظر آتی ہے، شان قدرت نظر نہیں آتی. چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بندے عاجز. یہ لفظ ہے نبی کریم کے متعلق، تقویت الایمان ان کی اٹھا کر دے. اس میں لکھا ہوا ہے بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہوئے. تو ان کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے. یہ نبی کریم دے چھوٹے برا پھر دے ذرا انہوں کا منہ دیکھو. یہ کہتے ہیں بندے عاجز، ان کو نبی کریم کا عاجز ہونا نظر آتا ہے، قادر ہونا نظر نہیں آتا. ارے میرے بزرگوں یاد رکھو نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوتے تھے، مخلوقات کے سامنے قادر ہوتے. جن کو قدرت نظر نہیں نہ آتی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو یوں حضور کی قدرت دکھائی ہے. فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، عاجزی کا غلبہ تھا، شان عبدیت سے حاضر ہوئے تھے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے عبد ہی. اور ایک بات اور عرض کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لفظ عبد آیا ہے وہ اضافت کے ساتھ آیا ہے.
اضافت کے ساتھ آیا. مثلاً یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک جگہ فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کلمے میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو کہیں عبدنا، کہیں الی عبدہ بے عبدہ عبدہ، اضافت کے ساتھ فرمایا. اور یہ اضافت ہے تشریفی، تو اللہ تعالیٰ نے اضافت تشریفی کے ساتھ فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یاد رکھنا یہ عام بندوں جیسا بندہ نہیں، یہ میرا خاص الخاص بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ نہ کوئی ایسا بندہ ہوا ہے نہ ہو سکتا. اللہ ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے عبد ہونا. ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد ہوں. ڈاکٹر اقبال نے اس فرق کو ظاہر کیا. ڈاکٹر اقبال فرماتی ہیں عبد دیگر عبد ہوں چیز دیگر سراپا انتظار منتظر. فرماتی عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہوں کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. ارے عبد کی شان یہ ہے، عبد کی حالت یہ ہے کہ عبد اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبد ہوں کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد وہ جو اللہ کو راضی کرے، عبد ہوں وہ جس کو اللہ راضی کرے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. کب لے گیا؟ ایک، کیوں لے گیا؟ دو، کس شان سے لے گیا؟ تین، کہاں تک لے گیا؟ چار، اور لے جا کر کیا کچھ لیا اور کیا کچھ دیا؟ پانچ. یہ پانچ تنی نسخہ پیش کرنا ہے مگر وقت بڑا تھوڑا، جہاں تک ہو سکے گا عرض کرتا. دو تو بڑی جلدی. کب لے گیا؟ دعوی نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چڑھا ہوا تھا. ہجرت سے پہلے یہی رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی باختلاف روایات. کیوں لے گیا؟ یہ آپ ترجمے میں سن چکے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو اپنی نشانیاں دکھائے. یہ ترجمے میں آپ سن چکے ہیں. اسرا، سیر کرائے، عالم ملکوت کی سیر کرائے، اپنی نشانیاں دکھائے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ لے گیا. دو باتیں ہو گئی. کس شان سے لے گیا؟ اب یہ سنو، کتب احادیث، کتب تفاسیر، کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کروں گا. خاص خاص مقام پر حوالے بھی پیش کروں گا تاکہ کوئی پچھوں نہ بولے یہ نہ کہیں غلط کہہ دیا، کہیں ثبوت نہیں ہے. غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک حسین و جمیل براق لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو اور میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو. براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں.
حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل بہشت میں پہنچے. وہاں سے ایک براق لیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا, مشتاق دیدار تھا, اس کو لیا. 70,000 فرشتہ ساتھ لیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور اس وقت حتیم میں لیتے ہوئے. حتیم شریف کعبے کا وہ حصہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے اور ہے کعبہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آرام فرماتے. جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اٹھایا اور اللہ کا سلام و پیام پہنچایا. کیا کہا؟ یا محمد ان ربک لیشتاق الیک, اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. ذرا غور کرو جبریل کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے 2 شعر فرمائے. فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں, پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں. وہاں جا کر دستے سوال دراز کرتے ہیں. رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا, میں تجھے دیکھوں. حکم ہوتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. حبیب کہیں جاتا نہیں, جا کر سوال کرتا نہیں. اللہ جبریل کو بھیجتا ہے, براق دے کے بھیجتا ہے, 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو, اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور پیارے میں تیرا مشتاق ہوں. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ, تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, چشمہ زمزم پر تشریف لائے, وضو فرمایا, جنتی جوڑے سے بیتن کیے, براق حاضر کر دیا گیا. جبریل نے رکاب پکڑ لی, میکائیل نے مہار تھام لی. 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا. کونین کے دولہا سوار ہو گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑتا ہوا جا رہا. جبریل نے رکاب پکڑی ہوئی ہے جس میں پیر ڈالتے, اور جس کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہو. اور وہ براق کیا تھا؟ بارہا آپ نے سنا ہوا ہے, وہ ایک نورانی اور روحانی جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا. منہ اس کا انسانوں جیسا تھا, باقی وجود گھوڑے جیسا تھا, اور اس کے دونوں پہلوؤں پر 2 پر تھے, وہ اڑتا تھا.
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اسی واسطے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو. یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. منٹ نہیں، سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ یہ برق طے کرتی ہے. تو جس کو رب نے بھیجا تھا وہ تو براق تھا، اس کی رفتار کا اندازہ کر لیا. ارے اگر آج امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے طیارے اور راکٹ بڑے تیز رفتار ہو سکتے ہیں تو جو زمینوں آسمانوں کا خالق و مالک ہے اس کے راکٹ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. انہوں نے آج راکٹ بنائے، نبی کریم نے 1400 سال پہلے ہی راکٹ کا تصور پیش کر دیا. یہ رب کا راکٹ تھا. یہ براق کیا تھا؟ رب کا راکٹ، رب کا ہوائی جہاز، رب کا بنایا ہوا طیارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے آیا. سرکار اس پر سوار ہو گئے. یہ نورانی بارات، سواری بھی نور ہے، سوار بھی نور ہے اور باراتی بھی نور ہے. یہ نورانی بارات مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف چلی. مسجد اقصی کی طرف چلی. ذرا غور کرنا، راستے میں مدینہ منورہ آیا جس کا پہلا نام ہے یثرب. اب یثرب کہنا جائز نہیں کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں، حضور نے منع فرما دیا. راستے میں آیا مدینہ. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں، یہیں آپ کی قبر انور ہو. گویا یہی وہ سرزمین ہے جو قیامت تک آپ کے انوار سے جگمگائے گی. یہاں ہزاروں فرشتے روز آیا کریں. 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 شام، جو ایک مرتبہ حاضری دے جائیں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. یہی وہ سرزمین ہے جس کو عشاق دیکھنے کے لیے ترسیں. یہی وہ سرزمین ہے جس کی خاک کا اہل محبت سرما بنائیں گے. حضور یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی. حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی. آگے گئے تو ایک گاؤں آیا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس گاؤں کا نام ہے مدین. اس گاؤں میں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. اس گاؤں میں بھی اتریے، 2 رکعت نماز پڑھی. حضور اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. آگے گئے تو ایک پہاڑ آیا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس پہاڑ کا نام ہے طور. اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اس پہاڑ پر بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. سرکار کوہ طور پر اترے، 2 رکعت نماز ادا کی. آگے گئے تو ایک اور مقام آیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس مقام کا نام ہے بیت اللحم. اس کو یروشلم بھی کہتے. حضور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کی. حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا کی. ان حدیثوں کو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر نقل کیا ہے. یہ حدیثیں ہیں، کسی صوفی کا قول نہیں ہے. نسائی میں بھی موجود ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، مگر تھانوی صاحب نے ایک جگہ جمع کر دیا. اسی طرح امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر بھی ایک جگہ نقل کر دیا. اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں. مدینے شریف ابھی حضور آئے نہیں،
مگر ازل سے اس زمین کو یہ شرف حاصل تھا، تو حضور کو نفل پڑھوائے گئے۔ جبریل نے کہا یہاں اتریے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مدین جو گاؤں تھا اس میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نبی کریم کی ولادت سے تقریباً 2500 سال پہلے رہے تھے۔ کتنا عرصہ پہلے اس گاؤں میں رہتے تھے؟ 2500 سال گزر گئے تھے۔ اور کوہ طور، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اس کو بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہم اثر ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے اور شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے۔ انہوں نے ہی اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت موسیٰ کو دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جس مقام پر پیدا ہوئے تھے اس کو بھی 500 کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو میرے دوستو ذرا غور کرو، ثابت ہوا کہ جن مقامات کی نسبت اللہ تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے، ان مقامات کی زیارت کے واسطے جانا اور وہاں نفل وغیرہ برکت کے واسطے پڑھنا، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ یہ نبی کریم کی سنت۔ اور بولو، نبی کریم نے خود نہیں نفل پڑھے، جبریل نے کہا پڑھیے، اور جبریل نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حکم دیا جبریل ان مقامات پر میرے محبوب کو اتارو، نفل پڑھواؤ، تاکہ امت کے واسطے سنت ہو جائے اور امت کو معلوم ہو جائے کہ جن مقامات کی نسبت اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو، ان مقامات کی زیارت کرنا، وہاں تبرکاً نفل وغیرہ پڑھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت۔ ہم اہل سنت و جماعت مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے، اسی لیے جاتے کہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، یہاں حیدرآباد میں کہا گیا کہ سارے نبی اہل حدیث تھے، اور نبی کریم بھی اہل حدیث تھے، اس لیے ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیثوں نے یہ کہا کہ نبی کریم بھی اہل حدیث تھے۔ تو اہل حدیث کا معنی ہے حدیث والا، لفظی معنی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ جیسے کہتے ہیں اہل دولت، دولت والا، اہل علم، علم والا، اہل حکومت، حکومت والا، اہل حدیث، لفظی معنی تو ہے حدیث والا، اور مرادی معنی ہے حدیث پر عمل کرنے والا۔ مرادی معنی کیا ہے؟ اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ حدیث پر عمل کرنے والا۔ اگر نبی کریم اہل حدیث تھے تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کس کی حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کس کی حدیث پر عمل کرتے تھے؟ ارے نبی کریم کے قول و فعل کو خود حدیث کہا جاتا ہے، تو نبی کریم کس کی حدیث پر عمل کرتے تھے؟ نبی کریم کسی کی حدیث پر عمل کرنے نہیں آئے تھے، اپنی حدیثوں پر عمل کروانے آئے تھے۔ اچھا، حدیث کہتے ہیں بات کو، بولو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل آتا کا حدیث موسیٰ، اے میرے حبیب کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث نہیں آئی؟ یعنی موسیٰ کی بات نہیں پہنچی۔ حدیث کہتے ہیں بات کو۔ تو اگر یہ اہل حدیث ہے
تو ان کو پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں۔ جو کچھ نبی نے فرمایا وہ بھی حدیث، جو نبی نے کیا وہ بھی حدیث۔ تو جو کیا ہے اس کو تو فعل کہتے ہیں، اس کو بات تو کہتے ہیں۔ جو حضور نے کیا اس کو کیا کہو گے؟ بات، فعل۔ اور جو نبی کریم کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور حضور نے اس کو دیکھا اور منع نہیں کیا وہ بھی حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث تقریری۔ محدثین کی اصطلاح میں وہ بھی امت کے واسطے حجت ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو حضور اس کو روک دیتے۔ تو حضور نے خود نہیں کیا، نہ قولن نہ فعلن، دوسرے نے حضور کے سامنے کیا تو حضور نے اس کو دیکھا اور نہیں روکا، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو وہ نبی کریم کی حدیث تو نہ ہوئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ حدیث کی تو کئی قسمیں ہیں، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، چونکہ حدیث کی کئی قسمیں ہیں، حدیث صحیح بھی ہے، حدیث غلط بھی ہے، لیکن نبی کریم کی کوئی سنت غلط نہیں ہو سکتی۔ کون ہے تم میں میری؟ حدیثیں غلط بھی ہوتی، پوچھو ان کو، حدیثیں پر ایمان ہے، ضعیف بھی ہوتی، حدیثیں موضوع بھی ہوتی۔ بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں۔ انہوں نے مطلب کی حدیثیں لی ہوئی ہیں اور باقی حدیثوں کو چھوڑے ہوئے، باقی حدیثوں کو چھوڑے پھرتے، یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ تو بھائی تم ہو اہل حدیث اور ہم ہیں اہل سنت۔ حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے مگر نبی کریم کی کوئی سنت غلط ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حبیب پاکستان۔ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں منسوخ۔ ابھی یہ ایک مجھے پیمفلیٹ دیا گیا ہے جس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کرتی ہیں وہ سب ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ اور ایک ان کا مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مسائل حج اور عمرہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے جتنی عورتیں حضور کے روضہ اقدس کی مدینہ منورہ میں زیارت کرتی ہیں سب لعنتی ہیں۔ سب کہوں معاذ اللہ ثم معاذ لعنت ہیں۔ اب بولو، انہوں نے حدیث تو لکھ دی اور یہ حدیث ہے منسوخ۔ پہلے حضور نے منع فرمایا تھا، لیکن دوسری حدیث پڑھو، حضور فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا ہوں۔ نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے تمہیں روکتا تھا، منع کیا کرتا۔ فزوروہا، اور اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو یہ حکم عام ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کی تخصیص نہیں۔ چنانچہ عورتیں بھی زیارت کیا کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں روضہ انور پر جاتی تھی اور حجرے شریف کے اندر بیٹھتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ نبی کریم میرے شوہر تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق دفن ہوئے، فرماتی ہیں پھر بھی میں حجرے شریف کے اندر جا کر بیٹھتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی، ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے باپ تھے۔ پھر حضرت عمر دفن ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پردہ کرتی جاتی تھی مگر میں پردہ کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ زیارت کے لیے جاتی، دوسری صحابیہ عورتیں بھی جاتی۔ چنانچہ مولوی محمد زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے مولوی ہیں،
انہوں نے کتاب فضائل حج کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت حضور کے روضے پر آئی اور آ کر رونے لگی، روتے روتے وہیں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی زیارت کے واسطے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت فاطمہ بنت اسد جایا کرتی۔ اور میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑو، اس مجمع میں سینکڑوں حاجی ہیں، بولو ہر سال حج کرنے جاتے ہو، مدینہ شریف میں حضور کے روضے کی زیارت عورتیں بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا، کسی نے منع نہیں کیا۔ اور تماشا یہ ہے کہ خود ان کی نجدیوں کی حکومت بھی منع نہیں کرتی۔ اگر لعنت ہے، اگر زیارت کرنا لعنت ہے اور زیارت کرنے والی معاذ اللہ ملعون ہے تو لوگوں کو لعنت سے روکو، منع کرو، مگر کوئی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وصال شریف سے لے کر آج تک عورتیں زیارتیں کر رہی، لیکن اب انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جوان عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، بوڑھی عورتیں چلی جائیں، وہ بھی اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کر جزا فضا اور خلاف شرع کام نہ کریں تو ان کو اجازت۔ اگر مطلقاً ممانعت ہوتی تو جوان اور بوڑھی کی پھر کیا تخصیص تھی؟ کیونکہ بوڑھی بھی عورت ہے، جوان بھی عورت ہے، اور لعنت تو سب کے لیے۔ حضور نے جوان اور بوڑھی کی تو تخصیص نہیں کی، تو پھر فقہا نے یہ کیوں تخصیص کی؟ فقہا نے کہا کہ اگرچہ حکم تو جوان کے واسطے دیا مگر جوان کے جانے میں فتنہ ہے، فساد کا اندیشہ ہے، اس واسطے وہ نہ جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو مت روکو۔ حضور کے زمانے میں عورتیں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتی، مگر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے عورتوں کو منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ فرمایا وہ حضور کے زمانے میں جو تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، شرم تھی، حیا تھی، وہ اب نہیں، ویسا معاملہ نہیں رہا، اب ان عورتوں کا آنا فتنے کا باعث، تو حضرت عمر نے روک دیا۔ تو اجازت تو ہے حدیث میں، مگر روکا اس واسطے کہ ان کا آنا فتنے کا باعث بنتا تھا۔ اسی طرح جوان عورتوں کے واسطے بھی حکم ہے، یہ حکم عام ہے، مگر فقہا نے جوان عورتوں کو روکا کہ ان کا آنا فتنے کا باعث ہوگا، بوڑھی عورتوں کو اجازت دے دی۔ مگر اب جناب والا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جو بھی عورت کسی قبر کی زیارت کے واسطے جائے وہ لعنتی۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، پیمفلٹ چھاپیں گے کہ بزرگوں کے مزاروں پر جانا حرام ہے، بزرگوں کے مزاروں پر جانے والی لعنتی ہے، لیکن یہ جو گلیوں بازاروں میں پھرتی ہیں ان کے بارے میں کوئی انہوں نے پیمفلٹ کبھی چھاپا ہے؟ بھائی مارکیٹوں میں نہیں جانا چاہیے ہیں؟ لوگ سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام کاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، اس کے خلاف کبھی یہ پیمفلٹ نہیں چھاپیں گے، ان کے خلاف کبھی ان کی زبان نہیں کھلے گی۔ جب پیمفلٹ لکھیں گے تو یہ کہ درود حرام نہیں پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کے مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ ارے عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، سکولوں میں کالجوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک بینچ پر بیٹھ کے پڑھتی ہیں، پردے کا نام و نشان نہیں، گلیوں مارکیٹوں میں بے پردہ پھرتی ہیں اور غیروں سے باتیں کرتی ہیں۔ کبھی ان کے خلاف بھی تم نے پیمفلٹ لکھا ہے کہ صرف بزرگوں کے مزارات پر اور حضور کے روضے پر جانے والیوں کو لعنتی بنا رہے ہو؟ حد ہو گئی، کیا کیا جائے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور کہتے کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے امام کعبہ۔ یہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میں کسی سے مخالفت نہیں، میں کہتا ہوں امام کعبہ اصطلاح غلط۔ امام کعبے کا مطلب یہ ہوا کعبے کا امام، امام کعبہ کیا مانا؟ کعبے کا امام۔ تو اگر کعبے کا امام ہے تو امام تو آگے ہوتا ہے،
بولو امام آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ امام تو ہوتا ہے آگے. تو اگر یہ کعبے کا امام ہے تو پھر اس کو آگے ہونا چاہیے، کعبے کو پیچھے ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے یہ امام کعبہ کیسے ہو سکتے؟ کعبہ تو آگے ہوتا ہے. تو اگر یہ کعبے کا امام ہے تو پھر اس کو آگے ہونا چاہیے اور کعبے کو پیچھے ہونا چاہیے. تو یہ کعبے کا امام کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ کعبے کا امام نہیں بلکہ یوں کہو کہ حرم کا امام، مسجد الحرام کا امام، کیونکہ وہ مسجد حرام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ مسجد الحرام. بڑی حرمت عزت والی مسجد. تو مسجد کا امام تو ہو سکتا ہے، کعبے کا امام کیسے ہوا؟ کعبے کا امام کا تو مطلب یہ ہوا کہ کعبے کا امام، اور امام ہوتا ہے آگے. تو بولو یہ امام آگے ہوتا ہے کہ کعبہ آگے ہوتا ہے؟ اگر یہ کعبے کا امام تو پھر یہ آگے ہوگا، کعبہ پیچھے ہوگا، اور کعبہ تو آگے ہوتا ہے. تو لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ لفظ کہنا چاہیے یا نہیں، مگر چونکہ وہ ان کا اپنا ہے نا، اس لیے کہتے جائیں. تو خیر دور چلی جائے گی. کہتے کعبے کے امام نے یہ کہا ہے. لو ارے بھائی کعبے کے امام کی بات حجت نہیں، حجت ہے نبی کریم کی بات، حجت ہے صحابہ کرام کی بات. اتنے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے مکے شریف میں نمازیں پڑھی ہیں، کبھی کعبے کے امام نے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی؟ تو تمہیں کیا مانگ دو؟ کعبے کے امام نے تو کبھی دعا ہی نہیں مانگی، اور تم کو مانگتے؟ اچھا، اور یہ اہل حدیث کعبے کے امام کا نام کس طرح لیتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ کعبے میں کتنی تراویح ہوتی ہے؟ اور نماز تراویح کعبے میں ہوتی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 20. اے آج کتوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے آج کہاں سے نکالی ہے؟ ان کو پوچھو کہ مکے اور مدینے میں تراویح 20 ہوتی ہیں یا 8؟ میں کہتا ہوں 20 ہوتی ہے. خدا کی قسم میں نے وہاں 3 رمضان شریف گزارے. مکے شریف میں بھی 20 ہوتی ہے، مدینے میں بھی 20. انہوں نے 8 کتوں کٹیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ 20 بڑھے. اور پھر ایک اور بات ہے، وہ مکے اور مدینے والے اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے ہیں. بولو ان کا مذہب کیا ہے؟ حنبلی. وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک 4 اماموں میں سے کسی کی تقلید کرنا یہ شرک ہے. ان کے نزدیک تو کعبے والے بھی مشرک ہیں. ان اہل حدیثوں کے نزدیک تو کعبے والے اور مدینے والے بھی مشرک ہیں، کیونکہ وہ حنبلی ہیں، اور ان کے نزدیک کسی امام کی تقلید کرنا یہ شرک ہے. تو یہ کس منہ سے ان کا نام لیتی ہے؟ ان کے نزدیک تو وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مشرک ہے. تو میاں یاد رکھو، میرے ساتھ مکے شریف میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ہم جماعت ہونے والی تھی تب بندی ہوئی تھی، میں بھی بیٹھا تھا، وہ بھی. ایک شخص یہ بیٹھا ہوا تھا ان کا اہل حدیث. تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہیں مکے اور مدینے والے، ان کا مذہب کیا ہے؟ تو وہ اہل حدیث کہنے لگا یہ اہل حدیث. تو میں نے کہا یہ تو 20 تراویح پڑھتے ہیں، اور اہل حدیث تو کہتے ہیں 8 تراویح. تو پھر یہ اہل حدیث کیسے؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اہل حدیث تو 8 تراویح پڑھتے ہیں اور یہ تو 20 پڑھتے ہیں، پھر یہ اہل حدیث کیسے ہوئی؟ تو چپ ہو گیا. میری طرف غور سے دیکھو یہ کون ہے؟ ان کے نزدیک تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے، اور یہ اہل حدیث کہتے ہیں سنو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے دنیا کے طالبین، بڑی مشہور کتاب ہے، ساری دنیا میں کئی مرتبہ چھپی. غوث اعظم نے اس میں لکھا ہے کہ تراویح 20 ہے اور سنت مؤکدہ، اور 2 کر کے پڑھنی چاہیے 10 سلاموں کے ساتھ. ہمارے کراچی میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے دنیا کے طالبین چھاپی ہے. قسم خدا کی انہوں نے کتاب کے اندر تبدیلی کر دی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تراویح 20 ہیں، وتر 3 ہے. انہوں نے عبارت بدل کر
20 کا 8 بنا دیا ہے اور 3 وتر کا 1 بنا دیا ہے. میں کہتا ہوں چاہے 8 پڑھے چاہے 4 پڑھے چاہے کچھ نہ پڑھے, ہمیں اس سے بحث نہیں, مگر میں تمہیں انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کوئی بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے لکھا ہو کہ تراویح 20 ہیں اور سنت مؤکدہ ہے, تو ان کی کتاب کی عبارت اپنی طرف سے بدل دینا اور 20 کا 8 بنا دینا اور 3 وتروں کا 1 وتر بنا دینا, بولو یہ بددیانتی ہے یا نہیں, خیانت ہے یا نہیں؟ اور جو بددیانتی کرنے والے اور خیانت کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی اہل حدیث ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی یہ غلط ثابت کر دے تو اتنے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو میں پلا پلایا پڑھیا پڑھایا مولوی اہل حدیث ہو جاؤں گا, اور اگر صحیح ہو تو یہ سنی حنفی بن جائے. کتنی بڑی بات. میرے پاس کتاب موجود, انہوں نے کتابوں کی عبارتیں بدل دی. میرے پاس کتاب موجود, انہوں نے کتابوں کی عبارتیں بدل دی. کراچی میں انہوں نے ابو داؤد شریف چھاپی ہے, ابو داؤد شریف 66 کی کتاب ہے, اس میں حضرت علی کی روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھے اور نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, اور یہ ہاتھ باندھتے ہیں یوں. قسم خدا کی کراچی میں ابو داؤد شریف چھپی ہے, انہوں نے یہ حدیث ہی نکال دی ہے. یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ہی کتاب سے نکال دی ہے. بولو یہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی تو دکانوں کی چوری کرتے ہیں, کوئی مکانوں کی چوری کرتے ہیں, کوئی جیبیں کاٹتے ہیں, یہ رسول اللہ کی حدیثیں چوری کرتی ہیں. یہ دین کے چور ہیں, دین کے چور. یہ کہتے ہیں حدیث. میں آپ کو بتاؤں, اگر میں یہی بتانے لگ جاؤں کہ انہوں نے کتنی کتابوں میں تبدیلی کی ہے تو آپ حیران ہو جائیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں حد ہو گئی ہے. انہوں نے نبی کریم کو بھی اہل حدیث بنا دیا کہ نبی کریم بھی اہل حدیث تھے. حد ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی حدیث پر عمل کرتے تو کس کی حدیث پر عمل کرتے؟ اور اگر تم اللہ کے قرآن کو حدیث کہو تو یہ ویسے غلط, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ تو کلام الہی ہے, اور حدیث میں نبی کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے, یا نبی کے سامنے جو قول و فعل کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو حدیث تو ہے نبی کا قول و فعل. اگر نبی کریم اہل حدیث تھے تو کس نبی کے قول و فعل پر عمل کرتے؟ نبی کریم کا تو قول و فعل خود امت کے بعد سے حجت ہے اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے, اور نبی کریم کے قول و فعل کو کہتے ہیں سنت. بولو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اسی بات سے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, لازم ہے تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان پر عمل کرنا اور ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو ہم نے اس سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تو ہم ہیں اہل سنت, ہم ہیں اہل سنت. تو خیر دور چلی گئی بات, یہ ضمن بات آ گئی.
یہ لوگ اپنے مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور ان کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. یہ بات بھی اب شروع ہو گئی ہے تو عرض کریں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرتے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی 5 بزرگ تھے جو صالحین تھے. تو ان بزرگوں کو انہوں نے معبود بنا لیا اور ان کی پوجا شروع کر. ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 کہتے ہیں بزرگ تھے. ان بزرگوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. یہ بھی مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. میں اس کے متعلق کر کے پھر واقعہ معراج پر آ جاتا ہوں. سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا حرام ہے. اگر کوئی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا کیونکہ نبی پاک نے منع فرما دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم سجدہ کریں. حضور نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. حضور نے منع فرمایا. ہم کسی ولی کو کیا، کسی ولی کی قدر کو کیا، خود نبی کریم کو بھی تعظیمی طور پر سجدہ کرنا جائز نہیں. حضور کے روضہ اقدس کو بھی سجدہ کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے. تو پھر ہم پر یہ الزام کہ ہم بزرگوں کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ بہتان عظیم ہے. ہم سجدہ نہیں کرتے اور لوگ بھی سجدہ نہیں کرتے. لوگ اصل میں چومتے ہیں اور انہوں نے چومنے کا نام سجدہ رکھا ہوا ہے. اور اگر دل فرض کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ برا کرتا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ فعل حرام کا مرتکب. اس کی نسبت بریلویوں کی طرف کرنا بہتان عظیم ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پورا رسالہ لکھا ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ. انہوں نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے سلسلے میں پوری کتاب لکھی اور ایسی معتبر اور ایسی مدلل کتاب تم نے بھی نہیں لکھی جیسی کتاب اعلیٰ حضرت نے. تو ہم سجدہ نہیں کرتے. ہاں بعض لوگ چوم لیتے ہیں، چومنا اور ہے، سجدہ اور ہے. ذرا دھیان سے سنو. صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی تو حضور نے منع فرمایا. اور یہ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے اور مجمع میں بھی علماء بیٹھے. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ انہی صحابہ کرام نے نبی کریم سے نبی کریم کے ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت مانگی تو نبی کریم نے اجازت دی. اور صحابہ کرام حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے. دیکھو سجدے سے حضور نے منع فرمایا اور ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی. معلوم ہوا کہ ہاتھ پیر چومنا یہ سجدہ نہیں. اگر یہ سجدہ ہوتا تو حضور اس سے بھی منع فرما دے. اس کی حضور نے اجازت دی. اور امام بخاری نے حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے کیونکہ وہ چاچا تھے اور چچا بجائے باپ کے ہوتا. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ پیر چومنا سنت ہے.
क्योंकि हजरत अली की सुन्नत हुजूर की सुन्नत, वो खुलफाए राशिदीन में से। हमारे फिका हनफी की मोतबर किताब दुर्रे मुख्तार में लिखा है कि मां के पैर चूमना ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को चूमना। जब आपने ये सुन लिया तो अब मेरी बात सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब सहाबा नबी करीम के पैर चूमते थे तो बोलो अपना मुंह झुका के नबी करीम के पैरों तक लेके जाते थे या नहीं? बगैर झुके पैर का बोसा हो सकता है? हजरत अली जब हजरत अब्बास के पैर चूमते थे तो अपना मुंह झुका के पैर तक लेके जाते थे। आप भी अगर अपनी मां के पैर चूमेंगे तो अपना मुंह झुका के पैरों तक ले जाएंगे या नहीं? या अम्मा जान से कहेंगे अम्मा जान जरा पैर उठा के मेरे मुंह को लगाना, मैं चूम लूं, क्योंकि अगर मैं झुक गया तो कहीं शिरक ना हो जाए। तो बोलो आपकी अम्मा जान का पैर 5.5 फुट ऊंचा उठ सकता है? और जो अपनी मां से ऐसा कहेगा वो कितना बदतहजीब और बेअदब समझा जाएगा, हैं? तो बगैर झुके पैर का बोसा नहीं हो सकता। मसला सुनो, अगर आप चूमने के वास्ते झुकेंगे, चूमने भी बगैर झुकने के नहीं हो सकता, सजदा भी बगैर झुकने के नहीं हो सकता। अगर चूमने की नीयत से झुकेंगे तो सवाब के हकदार होंगे, और अगर सजदे की नीयत से झुकेंगे तो गुनाहगार होंगे। झुकना दोनों में पाया जाएगा, मगर एक झुकना सवाब है और एक झुकना गुनाह है। दोनों में फर्क करने वाली चीज है बंदे की नीयत। एक है चूमना, एक है सजदा करना। तो बाद बंदे चूमते हैं, सजदा नहीं करते, और इन्होंने चूमने का नाम सजदा रखा हुआ। जरा ध्यान से सुनो, बड़े लतीफे और चुटखारे की बात है। सजदा बगैर झुके नहीं हो सकता, झुकना तो पड़ेगा सजदे में भी, और भी कई कामों में झुकना पड़ता है। तो अगर हर झुकना सजदा ही है तो फिर तुम खुद ही ख्याल करो कि रात को कितनी मरतबा झुकते हो, हैं? वो हमारे एक मौलवी साहब थे, वो तो बरमला कह दिया करते थे, मैं नहीं कह सकता। वो कहते थे और अगर झुकना सजदा है तो तेरे बाप ने तेरी मां को कितने सजदे किए कि तू पैदा हुआ। झुकना और चीज है, सजदा और चीज है। जब तक नीयत सजदे की नहीं होगी सजदा नहीं हो सकता। दूसरी पढ़ लो एक मरतबा, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर माफ कीजिए, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की है, मगर मुंह से निकल गई। हमारे एक मौलवी साहब थे कराची में, फौत हो गए, वो कहा करते तो मैंने कह दिया है। बाहर सूरत मैं ठोस किस्म के, माकूल किस्म के दलाइल पेश किया करता हूं। ये ऐसे ही बात निकल गई तफरीह तबा के तौर पर, क्योंकि इन यार लोगों ने हर झुकने का नाम सजदा रखा हुआ है। भाई हम सजदा नहीं करते, हम ताजीम करते हैं, हम चूमते हैं। और इसकी दलील सुन लो और फिर मैं आगे चलता हूं। देखो, अल मुस्तदरिक इमाम हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है और सही हदीस। जिन दिनों में मरवान बिन हकम मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, ये उन दिनों का वाक़या है। ये मरवान एक मर्तबा नबी करीम के रोज़े पर गया। ये तवज्जो से सुनना बात। जब नबी करीम के रोज़े पर गया तो इसने क्या देखा कि एक बुजुर्ग हुजूर की कब्र अनवर पर पैरों की तरफ अपना मुंह रखे हुए पड़े थे। अब ये तुम मुझे बताओ कि जब वो कब्र के ऊपर अपना मुंह रख के पड़े हुए थे तो उनकी हैयत क्या थी? किस तरह बैठकर आदमी कब्र के ऊपर मुंह रख सकता है? चौकड़ी मार के नहीं, दोगाने बैठे हुए, दोगाने बैठे हुए और कब्र शरीफ के ऊपर इस तरह मुंह रखे। या तो कहो कि सीधा रखा हुआ था तो फिर पेशानी लगी हुई थी कब्र के साथ, या रखो दायां रुखसारा रखा हुआ था या बायां रुखसारा, तीन हैतें हो सकती। या तो माथा लगा के या दाएं रुखसार या बाएं रुखसार के ऊपर
قبر شریف کے اوپر اس طرح پڑے ہوئے ہیں، یا دایاں رخسار رکھا ہوا ہے یا بایاں رخسار رکھا ہوا ہے یا ماتھا رکھا ہوا ہے، پڑے ہوئے ہیں، قبر کے اوپر منہ رکھا ہوا پیروں کی طرح۔ مروان نے پیر سے آہستہ سے ایسے ٹھوکر لگا کے نا، پیر سے ایسے آہستہ سے چوکا دے کے کہا کون ہے، کیا کر رہے؟ تو جب مروان نے یہ کہا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے، جن کے دروازے پر رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے دروازے پر اونٹنی بیٹھی تھی، رسول اللہ ان کے مہمان بنے تھے، وہ پڑے ہوئے تھے قبر شریف پر اپنا منہ رکھ کے۔ منہ جب انہوں نے اوپر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور جو لفظ انہوں نے کہے وہ اہل ایمان کے واسطے ایمان افروز۔ سنو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مروان سے کہا میں کسی پتھر پر منہ رکھ کے نہیں پڑا ہوا، میں رسول اللہ کے قدموں پر منہ رکھ کے پڑا ہوا، میں کسی پتھر پر منہ رکھ کے نہیں پڑا ہوا، رسول اللہ کے قدموں پر منہ رکھ کے پڑا ہوا ہوں، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تم پر برے حاکم مسلط ہو جائیں تو پھر رویا کرنا۔ یہ اشارہ تھا اس کی طرف کہ تو برا حاکم، ہم پر تو مسلط ہو گیا ہے، تو آج ہم رسول اللہ کے قدموں پر منہ رکھ کے رو رہے ہیں کہ آقا تو کس قدر ناز برداریاں کرتا تھا، تو کس قدر محبت کرتا تھا، کس قدر شفقت فرمایا کرتا تھا، اور آج ہمارے ساتھ کس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو میں اپنے آقا کے قدموں پر منہ رکھ کے رو رہا ہوں، کسی پتھر کے اوپر منہ رکھ کے نہیں رو رہا۔ معلوم ہوا صحابہ بھی حضور کے روضے پر جاتے تھے تو قبر پر منہ رکھ کے بھی پڑ جاتے تھے۔ 14ویں صدی کا زمانہ ہوتا تو پتہ نہیں ان پر کتنے شرک کے اور قبر پرستی کے فتوے لگتے۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، پرستش اور چیز ہے، پوجا اور چیز ہے، عقیدت و محبت اور چیز ہے۔ ہم پوجا نہیں کرتے، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست۔ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے، بزرگان دین کے مزار کا ادب کرتے، تعظیم کرتی ہے، اور یہ تعظیم عین ایمان ہے۔ چنانچہ میں اس کے متعلق بھی اب بات کر ہی دوں، آج ہو گئی بات، آج ہو گئی ساری دیں۔ ایک مرتبہ شیطان موسیٰ علیہ السلام کو ملا، موسیٰ علیہ السلام کو شیطان ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مردودہ، تو کتنا اچھا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تیری بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا، ساری دنیا تم پر لعنت کر رہی، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا۔ اب بھی میں تیری سفارش کروں تو اللہ تعالیٰ تیری غلطی معاف کر دے اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو تیری سفارش کروں تو اللہ سے معافی مانگے گا؟ شیطان نے کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ وہ کس طرح راضی ہوگا، جو اللہ شرط پیش کرے گا اس پر میں غور کروں گا کہ مجھے منظور ہے یا نہیں۔ اگر منظور ہوئی تو اس شرط کو مان لوں گا اور صلح صفائی ہو جائے گی، نہیں تو پھر لگی تو ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کہ یا رب العالمین، شیطان تیرا بندہ ہے، لاکھوں برس اس نے عبادت کی ہے اور بڑا عالم فاضل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید کا ابھی تک قائل ہے، شرک اس نے کبھی نہیں کیا، اس نے کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا، توحید والا بندہ ہے، مواحد ہے بڑا، تجھے ایک مانتا ہے، اس نے کسی کو تیرا شریک نہیں بنایا، عالم فاضل بھی بڑا ہے، اور لاکھوں برس اس نے تیری عبادت کی ہے، تو چلو غلطی تو ہو ہی جاتی ہے بندوں سے، تو رحیم کریم ہے، تیرا کام ہے معاف کرنا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کی غلطی معاف کر دے۔
اور اس سے راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سفارش کر رہے ہو, ہم تمہاری سفارش رد نہیں کرتے کیونکہ تم ہمارے پیارے ہو, بڑے وجیح ہو, بڑی عزت و شان والے. جاؤ شیطان سے کہہ دو کہ آدم کے سامنے نہیں جھکا, آدم کی قبر کے سامنے جھک جائے, ہم راضی اور غلطی معاف. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش واپس آئے کہ بے ایمان اتنا بڑا اور اتنی چھوٹی سی بات پر چھوٹ رہا. آ کر فرمایا شیطانہ تو بڑا سستا چھوٹا اور میری سفارش تو کام آ گئی. اللہ تو بڑا مہربان ہو گیا. اللہ فرماتا ہے آدم کے سامنے نہیں جھکا, آدم کی قبر کے سامنے جھک جائے, ہم راضی اور غلطی معاف. اور وہ تھا شیطان, اس نے کہا موسیٰ خیال تو کر, میں تو زندے کے سامنے جھکنے کا قائل نہیں چاہے جائے کہ قبر کے سامنے جھکوں, میں بے ایمان ہی اچھا, مردود ہی اچھا, پر یہ کام نہیں کرتا. شیطان نہ زندہ کے سامنے جھکنے کا قائل ہے, نہ قبر کے سامنے جھکنے کا قائل ہے. اور یاد رکھو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ظاہری حیات میں تعظیم کے قابل ہے وہ بعد وفات بھی تعظیم کے قابل ہے, اور اس کی قبر کی تعظیم بھی اسی کی تعظیم. اللہ اگر اللہ تعالی دو ہی نعرے لگاؤ, وقت تھوڑا ہے, وقت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو, اگر قبر کی تعظیم مطلقاً اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی تو اللہ کبھی اس کا حکم نہ دیتا. اللہ نے خود حکم دیا. بولے اللہ کسی برے کام کا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے کہا آدم کے سامنے نہیں جھکا, اس کی قبر کے سامنے ہی جھک جائے. ثابت ہوا کہ جو ظاہری حیات میں قابل تعظیم ہو وہ بعد از وفات بھی قابل تعظیم ہوتا ہے. تو میرے دوستو, اب اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں, تو ہم قبر کو بھی سجدہ نہیں کریں گے. جس طرح بغیر سجدے کے اللہ کے پیاروں کی ہم تعظیم کرتے ہیں ان کی ظاہری حیات میں, اسی طرح ان کی باطنی حیات میں بھی ان کی تعظیم کریں. چنانچہ یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے. اس پر میں بڑے ہی دلائل قائم کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے رسالہ جو لکھا ہے ایک دل چاہتا ہے اور دلیل پیش کروں اور پھر آگے بڑھوں. ایک دلیل اور سن, یہ دلیل بڑی شاندار دلیل ہے, اس کو سن لو اور پھر آگے چلنا. یہاں مجمع میں بفضلِ ہی تعالیٰ سینکڑوں حاجی بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو حج و زیارت کا شرف بخشے. حاجیوں, تم جانتے ہو کہ خانے کعبے کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. وہ کیا ہے؟ وہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے, وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانے کعبے کو تعمیر کیا تھا اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے حکم سے وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا, اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے. وہ پتھر وہاں پڑا ہوا ہے, پتھر وہاں پڑا. اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. اس پتھر کے ارد گرد چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی ہے اور اوپر شیشے کا گنبد بنا ہوا. اس کو اوپر سے دیکھو تو وہ پتھر نظر آتا, قدموں کے نشان بھی نظر آتا, وہ پتھر وہاں رکھا ہوا. اب اللہ کا حکم سنو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مصلی کہتے ہیں نماز کی, یعنی وہاں آ کر نماز پڑھو. ہے تو ساری پاک وادی, ہے تو سارا ہی حرم, ہے تو سارا ہی کعبے کا مضاف, مگر اللہ فرماتا ہے سجدے آ کے وہاں کرو, سارا آ کے وہاں جھکاؤ جہاں کسی کا نقشے کفے پا ہے. وہاں آ کر نماز پڑھو جہاں کسی کے قدموں کے نشان ہے. اگر اللہ نے عقل دی ہے, شعور بخشا ہے, تو ذرا سوچو
کہ حضرت ابراہیم نے ہزاروں برس پہلے پتھر پر پیر رکھے، اٹھا لیے، اب پتھر پر کیا رہ گیا؟ صرف پیروں کے نشان۔ اللہ فرماتا ہے وہاں آ کر نماز پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے وہاں نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ہے، وہاں دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جن مقامات پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں مقام ابراہیم ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عقل اور بخشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل کی روشنی میں ذرا سوچو اور سمجھو کہ جہاں وہ پتھر پڑا ہے جس پتھر پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں نماز پڑھنے کا وقت، وہاں دعا مانگو تو زیادہ قبول ہے، نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جہاں صرف قدموں کے نشان ہیں، جب وہاں اتنی برکت اور عظمت ہے تو جہاں یہ اللہ والے سر سے لے کر پیر تک خود آرام فرما ہے، وہ قبریں قابل تعظیم اور بابرکت جگہ نہیں ہے؟ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ایک تو یہ ہے نا کہ صرف ان کے قدموں کے نشان، اور جہاں وہ خود آرام فرما ہے، حالانکہ قدم انہوں نے رکھے ہزاروں سال پہلے، اب صرف نشان رہ گیا۔ تو جب نشان کی اتنی برکت ہے تو جہاں وہ خود آرام فرما ہے اور اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یاد رکھو اللہ والوں کی قبریں جو ہیں وہ قابل تعظیم مقامات ہیں، برکت والے مقامات ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی برکتیں فرمایا ہے، الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ ارد گرد جو اللہ کی برکتیں ہیں وہ نبیوں کے مزارات ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے مزارات اللہ کی برکتیں، اور وہاں جانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں جانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے اسی واسطے انہوں نے ساری قبریں ڈھا دی، مکے میں ساری قبریں ڈھا دی، شہدائے بدر کی قبروں کا نام و نشان مٹا دیا، شہدائے احد کی قبروں کا نام و نشان مٹا دیا، سارے مزارات انہوں نے ڈھا دی۔ اور یہاں بھی یہ کہتے ہیں ڈھا دو، ان کا بس نہیں چلتا، یہ جو چھاپ رہے ہیں نا یہ آہستہ آہستہ اس طرف قدم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ساری قبروں کو ڈھا دیا جائے۔ معاذ اللہ، قسم خدا کی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا روضہ بت ہے، حضور کا روضہ بڑا بت ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں بتوں کا ڈھا دینا واجب تھا، اس طرح حضور کے روضے کا گرا دینا بھی واجب ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے روضے چھوٹے بت ہیں اور حضور کا روضہ بڑا بت ہے۔ یہ دیکھیے میں ایک بات کروں، جو انہوں نے کہا نا کتاب میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، تو میں مانتا ہوں، مگر لوگ ان کی قبروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ ان کو مغالطہ ہے۔ انہوں نے ان بزرگوں کے نام کے بت بنائے تھے، 5 بت بنائے تھے، بت، اور ان بتوں کا نام ان ولیوں کے نام پر رکھا تھا، تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی بت کی پوجا کی جائے، چاہے اس کا نام کوئی عیسیٰ رکھ لے یا اس بت کا نام مریم رکھ لے، تو وہ پوجا حضرت عیسیٰ کی ہوگی، حضرت مریم کی ہوگی یا بت کی ہوگی؟ بت کی ہوگی، کیونکہ وہ بت حضرت عیسیٰ نہیں، وہ بت حضرت مریم نہیں۔ اگر اس کا نام مریم رکھ لیا تو نام رکھنے سے وہ بت مریم نہیں بن گیا، وہ بت عیسیٰ نہیں بن گیا۔ جس کی میں مثال دوں، اگر کوئی شخص کوئی بت بنائے اور اس کا نام رکھ لے اللہ، تو اس کی وہ پوجا کرے تو کیا وہ اللہ کی پوجا قرار پائے گی؟ جس طرح کسی بت کا نام اللہ رکھ لیا جائے تو اس کی پوجا اللہ کی پوجا نہیں ہوگی، بت کی پوجا ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بت کا نام عیسیٰ رکھ لیا جائے تو وہ پوجا عیسیٰ کی نہیں ہوگی بلکہ بت کی ہوگی۔ آخرت میں اس پجاری کو بھی، پوجا کرنے والے کو بھی اور اس بت کو بھی اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ فرماتا۔
اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکو تم اور تمہارے یہ من دون اللہ جن کو تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو میرے دوستو اگر دیکھو عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر انہوں نے بت بنائے ہوئے، ایک بت کا نام رکھا انہوں نے عیسیٰ، کسی بت کا نام رکھا ہے مریم، تو وہ ان کی پوجا کرتی، تو کیا کہو گے حضرت مریم کی پوجا، حضرت عیسیٰ کی پوجا؟ نہیں، یہ تو انہوں نے نام رکھ لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر تمہارے رکھے ہوئے نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں پوجا کرتی ہیں بتوں کی، اور اللہ پجاریوں کو بھی اور بتوں دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عیسیٰ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو بت سے کیا تعلق اور بت کو حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بت بنائے اور نام بزرگوں کے نام پر رکھ لیے، تو پوجا تو بتوں کی۔ وہ تو ہم نے بھی کوئی بت بنایا، ہم نے کوئی بت بنایا جس کا نام غوث اعظم رکھا ہو، ہم نے کوئی بت بنایا جس کا نام خواجہ غریب نواز رکھا ہو اور اس کی پوجا شروع کی ہو؟ نہیں۔ ہاں ہم ان بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ خوانی اور وہاں جا کر سجدے نہیں کرتے، اور بزرگوں کے مزارات پر جانا یہ سلسلہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اگر میرا یہ موضوع ہو تو اس پر بھی دلائل قائم کروں، مگر میرا یہ موضوع نہیں، بس مختصر یہ سمجھو کہ ہم بزرگان دین کے مزارات کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ان مزارات میں اللہ والے تشریف فرما ہے۔ حقیقت میں ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا کے لائق نہیں سمجھتے۔ چلیے آگے چلے، کہاں سے یہ شاخ نکلی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بارات مسجد اقصی کی طرف جا رہی ہے، راستے میں ان مقامات پر حضور کو اتارا گیا، نفل نماز پڑھوائی گئی، ثابت ہوا کہ جن مقامات کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو ان مقامات کی زیارت کے واسطے جانا، وہاں تبرکن نفل وغیرہ پڑھنا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ بولو نبی پاک کی۔ اسی واسطے یہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے، کہ اگر اہل سنت بن گئے تو